إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز ترین اساتذہ جامعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا اور آپ سبھی کا جو موضوع ہے وہ ہے سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں. سوشل کے معنی آتے ہیں سماجی، اور میڈیا میڈیم کی جمع ہے. میڈیم کے معنی آتے ہیں ذریعہ، وسیلہ. سماجی ذرائع عربی میں آتا ہے وسائل التواصل الاجتماعی. تمام لوگوں سے رابطہ کرنے کے ذرائع. سوشل میڈیا جب بولا جاتا ہے تو اینڈرائڈ موبائل کی طرف ذہن جاتا ہے، اسکرین ٹچ موبائل کی طرف ذہن جاتا ہے، اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے، اپنا میسج بھیجنے کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے. لیکن ہم امت میں ذمہ دار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. ہمارا چلنا پھرنا، دیکھنا، اٹھنا بیٹھنا سنگل پرسن کا، ایک فرد کا اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا چلنا پھرنا نہیں ہے. اگر ہم کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو دسیوں آنکھیں ہم کو دیکھتی ہیں. اگر ہم کہیں چلتے ہیں تو بیسیوں لوگ ہم پر نظر رکھتے ہیں. لہذا ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اللہ کے حکموں کے مطابق ہونا چاہیے. اور سوشل میڈیا جو تمام لوگوں سے رابطہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اسے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. اس لیے ہم ابتدائے آفرینش سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر آپ سے لے کر آج تک رابطے کی ہلکی سی روشنی سامنے لانا چاہتے ہیں. سب سے پہلا اور سب سے اصل رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے ہے. اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، ہم لوگ کریٹڈ ہیں.
اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اللہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں۔ اللہ نے اپنے محکوم، مخلوق اور مرزوق بندوں کے لیے اپنے حکموں کے پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ ذریعہ ہی کو میڈیم یا میڈیا کہتے ہیں، تو ہمارا ذریعہ مقدس ذریعہ ہونا چاہیے۔ ہماری ہر حرکت اللہ کے حکم کے جب مطابق ہے تو ہمارا ذریعہ بھی مقدس ذریعہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں تک رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے ذریعہ مقرر کیا۔ کس کا ذریعہ مقرر کیا؟ انبیاء کرام علیہم السلام کا، کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ میرے حکموں کو بندوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہوں گے۔ بندے کیا ہیں؟ سماج ہیں، سوشل ہیں، اجتماعی پوزیشن رکھنے والے ہیں، تو انبیاء کرام اللہ کے حکموں کو لے کر بندوں تک پہنچیں گے، لیکن ان کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو شریعت نے استعمال کیا ہے۔ اگر ہم ان کے لیے اس معنی کو ادا کرنے کے لیے سوشل ورکرز کہتے ہیں تو معنی تو ادا ہو جائے گا لیکن توہین ہوگی۔ اسی لیے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، جس کو ہمارے اکابرین نے مولانا نہیں کہا ہے، علامہ کہا ہے، کیونکہ مولانا کے معنی آتے ہیں ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے رہنما، تو ہمارے رہنما وہ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ مس گائیڈ کیا ہے تفسیر میں، حدیث میں، اسلامی علوم میں۔ تو اس لیے سید ابو الاعلیٰ مودودی یا علامہ اہل علم میں ہیں، وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے انبیاء کرام کے لیے سوشل ورکرز کا لفظ استعمال کیا، لیکن ہمارے یہاں شریعت کی جو جو اصطلاحات مقرر ہیں انہی اصطلاحات کے دائرے میں رہ کر ہم کو اپنی زندگی آگے بڑھانا ہے۔ انبیاء کرام کی آپس میں ایک دوسرے سے فضیلت ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، قرآن کریم میں باقاعدہ تیسرے پارے کے آغاز ہی کی آیت ہے، لیکن اس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ فاضل مفضول، افضل مفضول میں سے مفضول کی جس پر فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس کی توہین نہ ہونی چاہیے۔ اب یہ اہل علم کا اجتماع ہے اور ایسی بات ہو چکی ہے، اس لیے یہاں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سیرت النبی کی پہلی جلد پیش کی گئی، جب چھپ کر کے آئی تو سامعین میں مریدین، خلفائے مجازین کا ایک جمع غفیر تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کتاب کو چوراہے پر آگ لگا دینا چاہیے۔ لوگ حیرت میں کہ واٹ اے کائنڈ آف مولانا ہی از، یہ کس ٹائپ کے مولانا ہیں؟ دل میں کہا ہوگا کیونکہ حضرت موجود ہیں، لیکن حضرت نے جب لوگوں کی آنکھوں کو، چہروں کو پہچان لیا تو فرمانے لگے میں نے کیوں کہا ہے یہ جو کتاب ہے سیرت النبی کی پہلی جلد، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، فضیلت کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے نبیوں کی توہین ہوتی ہے۔ کسی نبی کی توہین کفر ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ کتاب جس میں یہ سلیقہ نہیں ہے کہ
اپنے نبی کی تو تعریف ہو رہی ہے اور انہی کے بھائی کی توہین ہو رہی ہے، تو کفر ہم کر رہے ہیں، لہٰذا اس کتاب کو چوراہے پر آگ لگا دینا چاہیے۔ جو چیپٹر تھا اس چیپٹر کا مولانا نور عالم خلیل الامینی نے الدائی میں عربی میں ٹرانسلیشن کر کے، عربی میں ترجمہ کر کے اس کو چھاپ بھی دیا تھا، تو بعد میں اس کی تصحیح کی گئی۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بقیہ جلدیں مکمل کی اور اپنے استاذ علامہ شبلی کے طرز پر بقیہ جلدوں کو پورا کیا۔ پہلی جلد کو ان کے استاد نے لکھا تھا اور بقیہ کو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کیا۔ تو یہاں پہ بات یہ آ گئی تھی کہ انبیاء کرام بندوں تک اللہ کے حکم کے پہنچانے کا فرسٹ اینڈ بیسٹ سورس، سب سے پہلا سورس، سب سے پہلے میڈیم ہے، میڈیا ہے، لیکن اس کو کہنے میں میڈیا کا لفظ انبیاء کے لیے نہیں استعمال کریں گے، صرف موضوع سے متعلق بات ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی بندوں اور خدا کے درمیان اللہ کے حکم کے پہنچانے کا ذریعہ ہے، لہٰذا اللہ کے حکم کو پہنچانے کے لیے جو ذریعہ استعمال ہوگا وہ ذریعہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، اس ذریعے میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے حکموں کو پہنچانے کے لیے جس ذریعے کو استعمال کیا اس ذریعے کا نام حضرت جبریل امین ہے۔ ان کے لیے استعمال کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى۔ شدید القویٰ، سب سے زیادہ فورسفل، سب سے زیادہ طاقت والے فرشتے ہیں۔ ذو مرۃ، اس کے علاوہ اسی طاقت کو لہجہ اور اسلوب بدل کر کے تاکہ اس کی اور تاکید ہو جائے، ذو مرۃ، مزید اور قسموں کی طاقت والے وہ ہیں، ذو مرۃ۔ امین استعمال کیا گیا تیسرے پارے میں، ثم امین، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ امانت دار ہیں، ذو القوت، قوت والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے جو حضور رحمت للعالمین بنیں گے، پوری انسانیت یعنی ہیومن کائنڈ ایز اے ہول، پوری انسانیت کے آپ نبی ہیں، ان کے لیے اللہ کا حکم جو آ رہا ہے وہ سب سے مضبوط ذریعے کے ذریعے آ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش نبیوں اور 315 رسولوں تک اپنے احکام، اپنی وحی کو بھیجنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میڈیم، ذریعہ اور وحی اور اپنا پیغام لانے کے لیے مقرر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ آپ سرتاج انبیاء ہیں، سید الانس والجن ہیں، وہ دانائے سبل، فخر رسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا، آپ کی یہ حیثیت ہے۔ زباں پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ آپ کی وہ ذات ہے، آپ تک اللہ کے حکم کو پہنچانے کے لیے جبریل امین علیہ السلام کو ذریعہ بنایا گیا۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پورے 23 سال کے عرصے میں اللہ کے حکموں کو ظاہراً اور باطناً، علماً اور عملاً جن لوگوں کو پہنچایا وہ ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,14,000 صحابہ، امام ابو زرع رازی کے بقول، اور مشہور قول کے اعتبار سے 1,24,000 صحابہ، تو آپ نے ان سب کو پورا دین پہنچایا۔ پورے دین کی تکمیل کی آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مکمل دین اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میڈیم بن کر، خود ذریعہ بن کر، ابھی آپ مقصود تھے اللہ کے کہ جبریل امین میڈیم تھے، اور اب آپ اللہ کا حکم بندوں تک پہنچاتے ہیں تو اب آپ میڈیم بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن وہی جو الفاظ شریعت میں انبیاء کے لیے استعمال ہوئے ہیں انہی کو ہم استعمال کریں گے، اس کے علاوہ استعمال کریں گے تو اس لفظ کی جو حیثیت ہوگی وہی حیثیت جس پر چسپاں ہوگی اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے توہین آمیز تعبیرات سے ہم کو بچنا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذریعہ بننا یہ کیا ہے؟ اضافی چیز ہے۔ ابھی آپ مقصود تھے، بلکہ مقصود کائنات تھی، لیکن اللہ کے حکموں کا بندوں تک پہنچنے کا آپ ذریعہ بن رہے ہیں، اس اعتبار سے آپ ذریعہ ہیں۔ آپ ذریعہ کیسے ہیں، کتنے اہم ہیں؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصدر ارواح المومنین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا بھر کی جتنی روحیں ہیں، جن کے پاس ہیں، جن کے جسموں میں ہیں، ان سب کے ارواح کا آپ مصدر ہیں۔ گویا کہ ہم لوگوں کے پاس جو روح ہے وہ پرتوے روح محمدی ہے۔ پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ سورج نکلا ہے، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، سورج کی روشنی کے بعد یہاں فرش پر، زمین پر جو دھوپ ہے، اس دھوپ کا نام ہے پرتو۔ اب اس دھوپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سورج گیا، دھوپ گئی۔ اسی طرح ہماری روحوں کو سمجھنا چاہیے، یہ آپ کی حیثیت ہے چند لفظوں میں، ورنہ آپ کے لیے تو کتابیں جلد کی جلد، ویلیومز بائی ویلیومز، بہت ساری جلدیں چاہیے، اور لکھی بھی گئی ہیں آپ کی سیرت کے اوپر، کیونکہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرمایا ہوا ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ تو آپ کی سیرت وہی ہے جو اللہ نے فرمایا، آپ کا کہنا، آپ کی حدیث وہی ہے جو اللہ نے فرمایا۔ ظاہری اور باطنی طور پہ آپ نے جو کچھ پی لیا، جو کچھ جذب کر لیا، جو کچھ عمل کر کے دکھلا دیا، وہ اللہ کا حکم ہے۔ ابھی آپ میڈیم تھے، اب آپ نے تیار کیا 1,24,000 صحابہ کو۔ الصحابۃ کلہم عدول او عدول، سارے صحابہ کرام کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ ساری انسانیت میں اعلیٰ معیار پہ آپ ہیں، اعلیٰ معیار پہ، اتنے اعلیٰ معیار پہ کہ اس سے اعلیٰ معیار نبی کا ہی ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب کی سند کے ساتھ آپ سرٹیفائیڈ ہیں سارے صحابہ۔ ان سارے صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سن لو، جتنے موجودین ہیں بعد میں آنے والے اس دین کو ماننے والوں تک اسے پہنچا دیں، اور نہ ماننے والے بھی میری امت میں ہیں، امت دعوت ہیں، ان سب کو موجودین غیر موجودین تک پہنچا دیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اب یہ اللہ کے دین کو لے کر کے سوشل میڈیا
کا کام، یعنی اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے ہلکی سی توہین ہے، کیونکہ اتنے بڑے معیار کے وہ لوگ ہیں، چلتا پھرتا لفظ ان کے اوپر فٹ کرنا یہ توہین لگتی ہے، لیکن یہ اجتماع، پوری اجتماعیت کا کام کرنے جا رہے ہیں اللہ کے دین کو لے کر۔ 10,000 مدینے میں، 8,000 مکے میں، کچھ لوگ الٹا کہتے ہیں 18,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں مکہ اور مدینہ میں، بقیہ 1,06,000 صحابہ اللہ کے دین کا میڈیم بن کر کے، ذریعہ بن کر کے پوری دنیا میں چلے گئے۔ کہاں ان کی قبریں ہیں، کہاں وہ جیے، کہاں کس کے پاس کتنا رہے، صحیح طور پر کوئی نہیں بتا پا رہا ہے۔ گویا کہ 1,06,000 صحابہ کرام اللہ کے پورے دین کو لے کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اس کے لیے کتابیں لکھی گئیں، ایک ایک صحابی کی ایک واقعہ پوری کمیونٹی کے لیے، پورے ایریا کے لیے، پورے علاقے کے لیے دین اسلام کا سبب بن جا رہا ہے۔ آپ حضرات سمجھدار ہیں، جانتے ہیں، واقعہ پڑھے ہوں گے کہ تجارت کرتے ہیں، تجارت ہی ان کے ذریعے سے، تجارت ہی ذریعہ بن جاتی ہے اللہ کے دین کو وہاں تک پہنچانے کا، لوگوں تک پہنچانے کا، اور ایک آدمی ایمان لاتا ہے، پورا علاقہ ایمان لے آتا ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارهم المحمود الی الخیر بالذات، اس کا نام ہے دین۔ وضع الہی، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے، اس کے فرض، اس کے واجبات، اس کے سنن، اس کے مستحبات، اس کے مکروہ تنزیہی، تحریمی، حرام، سب وضع الہی خدا کا مقرر کیا ہوا ہے۔ آپ کو ہلکا سا اعتراض بھی ہوگا کہ مکروہ تو آج کے علماء نے نکالا ہے، مستحب تو آج کے علماء نے نکالا ہے۔ اس کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے۔ کیسے سمجھایا ہے؟ سمجھایا ہے اس طرح کہ جیسے یہ نظر ہے، ایسے عقل بھی نظر ہے، عقل باطنی نظر ہے، اور یہ جسمانی نظر ہے۔ جسمانی نظر سے ہم کو اتنی دور دکھائی دے رہا ہے، چشمہ لگایا اور دور دکھائی دیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تھوڑا، اس کو زیادہ دور تک دکھائی دیتا ہے، اور دھیرے دھیرے نگاہ کمزور ہی اور کم دکھائی دیتا ہے، اور اس کے بعد اور کم دکھائی دیتا ہے، اور کم دکھائی دیتا ہے۔ کیٹیگریز ہیں نظر آنے کی۔ ایسے ہی عقل ہے، عقل سے دیکھنا، نور بصیرت۔ ہماری عقل ہم سے، یعنی جو مدرسے میں نہیں آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مدرسے میں نہ آنے والوں سے بھی کم درجے کے ہوں، لیکن ایک بات سمجھانے کی کہی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہم سے بڑے علماء، اور اس سے بڑے علماء، اور ائمہ کرام تک، فقہائے امت تک پہنچ جائیے، ان سب کی عقل نور بصیرت۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری نظر الفاظ کو دیکھتی ہے اور ترجمہ کو دیکھتی ہے۔ علماء سب بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور نور بصیرت رکھنے والے ہیں عقل کی، ان کی نظر اس آیت کے نیچے جو مسئلہ ہے اس کو بھی دیکھتی ہے، اور اس کے بعد اور جو اس کے قابل ہیں ان کی نظر اس سے اور نیچے گہرائی میں دیکھتی ہے، اور اس کے بعد جو اور قابل ائمہ کرام، فقہاء اعظام ہیں، جو اصول کو نکالے ہیں قرآن کریم سے، ان کی نظر اور بھی نیچے دیکھتی ہے۔ گویا کہ جو فقہائے امت، ائمہ کرام، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ہیں، ان سارے لوگوں کی نظر قرآن کریم کے بعد اس سے جو ہے نکلنے والی حدیث، اجماع اور قیاس، یعنی چاروں دلیلوں کو ان کی نظر دیکھتی ہے۔ وہ نور بصیرت سمجھایا ہے، ان کی عقل اس طریقے سے ہے۔ تو ہماری نظر جیسے ظاہری نظر ہے، اور ہم اس میں کئی درجے میں منقسم ہیں، تقسیم ہماری ہوتی ہے، ایسے عقلوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ ان عقل والوں نے باقاعدہ قرآن کریم سے وہ سارے مسئلے نکالے، تو وہ جو مستحب ہے وہ بھی قرآن کریم کی آیت میں ان کی نظروں نے دیکھا ہے، جو مکروہ ہے وہ قرآن کریم کی آیت میں گہرائی میں جا کر کے ان کی عقل کی نظر نے دیکھا ہے،
اور جو اس کے بعد سنت مؤکدہ ہے اور اس کے بعد واجب ہے، اس کے اوپر ایک دم ترجمہ، اور اس سے نکلنے والا اقیم الصلاۃ، نماز فرض ہے کہ الامر المطلق للوجوب، وہ سب لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو واجب اور فرض تو سبھی دیکھتے ہیں، اور اس کے نیچے کی جو چیزیں ہیں وہ خود اسی میں ہیں، ان لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور ہم کو سمجھنے کی یہ مثال جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے وہ یہ ہے، جیسے نظر میں 4 تقسیم کر لیجئے، ایسے نظر میں 4 تقسیم کر لیجئے کہ بعض کی صرف ترجمہ دیکھتی ہے، بعض کی اس سے مسئلہ بھی مستنبط کرنا دیکھتی ہے، بعض اجماع اور قیاس بھی بعض نظریں دیکھتی ہیں، عقل کی نظر۔ تو یہ وضع الہی، اللہ کا مقرر کردہ قانون ہے، وضع الہی۔ اب جو مقرر کرتا اس میں مستحب، سنت، واجب، فرض، مکروہ، تنزیہی، تحریمی، حرام سب آ گیا۔ وضع الہی سائق لذوی العقول، اہل عقل کو کھینچ کر لے جانے والا، باختیارہم المحمود، ان کے اپنے پسندیدہ اختیار سے، الی الخیر بالذات، جو اے ٹو زیڈ، چھلکے سے لے کے گودا تک کیا ہے، خیر ہے، وہاں تک پہنچانے والا ہے۔ یہ دین کی تعریف ہے، اسی دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ صحابہ کرام جو 1,24,000 کی تعداد میں تھے، اور اس میں سے ہم نے جوڑا، اس سے آگے پیچھے ہے، یعنی یہ ہے کہ ایک تعداد، خاصی تعداد مکہ مدینہ سے نکل کر پورے عالم میں پھیل گئی، اور انہوں نے پورا دین جو مستحب سے لے کر کے، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گھٹنا کھولنا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اس حکم کی بھی سند ہم بیان کر دیں گے کہ ہم اس مسئلے کو ہمارے استاد نے بیان کیا، اس کو ان کے استاد نے بیان کیا، ان کو ان کے استاد نے بیان کیا، ان کو اس کے استاد نے بیان کیا۔ یہ ہمارا ریلیجس سوشل میڈیا ہے، جس میں کہیں بھی قطع نہیں ہے، کہیں بھی انقطاع نہیں ہے۔ ہر بیٹھنے والا یہاں پہ میں اور سارے لوگ کیا ہیں، مستند باسند مسئلہ جاننے والے ہیں۔ لہذا سوشل ریلیجس چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اور بڑے سے بڑا مسئلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، شاگردوں کو تابعین کہتے ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، وہ تبع تابعین ہیں، اور سب ظاہر میں کتاب ہے تو وہ میڈیا ہے، ظاہر میں آواز ہے تو یہ میڈیا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی آواز اللہ کے پاس سے نکلتی ہے، تو اللہ کی کوئی جہت نہیں ہے، تو وہ جو آواز نکلتی ہے اس کا نام ہے وحی، اور نبی کے پاس آ کے نبی کے زبان مبارک سے نکلتی ہے تو اس کا نام ہے حدیث، اور یہی جب نکل کر کے ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں آواز، صوتن، وائس، یہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اسی آواز کو لکھ لیا جاتا ہے تو ان کو حروف کہتے ہیں، ملفوظ کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں، اسی کی جہتیں بدلتی رہتی ہیں۔ لہٰذا یہ اضافات اور یہ جہتیں یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا درجہ حاکم اور قادر مطلق ہونے کے اعتبار سے وہ ساری چیزوں کا مرکز ہے، بقیہ لوگ اس کے پرتو ہیں، اور اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین تک یہ دین پہنچتا ہے۔ باختیارہم المحمود، اب اس دین کو اپنے اختیار سے ہم کو اپنانا ہے۔ عقل جو ہے ہم کو حکم دیتی ہے کہ اسے کرنا ہے، عقل بھی ہمارے لیے میڈیم ہے، پرسنل میڈیم، یہ کہتی ہے کہ یہ کرو، اور اس کے بعد ہم اس چیز کو، اس کام کو انجام دینے لگتے ہیں۔ انجام دینے میں 4 چیزیں ہیں جن کا نام ہے قوت عملیہ، 4 چیزیں ہیں۔ عقل ایک چیز کا فائدہ بتاتی ہے، جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے
کہ فطری اور نیچرل طریقے پر ہر آدمی کو اپنے خدا سے لگاؤ ہے، اور اہل اسلام کو تو ذرا سا بھی کجل دبرن جسٹ ریممبر اللہ، ذرا سا دھیان دیا کہیں ادھر ادھر مشغول ہیں تو ذرا سا دھیان دیا فوراً اللہ کی محبت دل میں جو ہے پیدا ہونے لگے گی، دل میں موجیں مارنے لگے گی۔ تو پھر جو ہے یہ جب بھی عقل کسی چیز کا حکم دے گی تو فائدے کو پیش نظر تو شوق پیدا ہوگا، یا کسی چیز کو چھوڑنا ہے تو خوف پیدا ہوگا، خوف کے بعد پھر آدمی ارادہ کرے گا، ارادہ کرنے کے بعد اختیار کرے گا، اختیار و ارادہ کو ایک ساتھ ملایا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک طاقت ہوگی اس کو کرنے کی۔ جیسے ہم کو ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھ نہ اٹھ سکے تو وہ طاقت نہیں ہے، اس کا نام ہے طاقت ہوگی، اور اس کے بعد ہاتھ، یہ چار چیزیں ہوئیں۔ وہ عضو، اس سے پہلے کی طاقت اور اختیار و ارادہ اور شوق، ان چار چیزوں کو مل کر کے جو چیز بنتی ہے اس کا نام ہے قوت عملیہ، اور عقل کا نام ہے قوت علمیہ۔ تو باختیارہم المحمود، اپنے پسندیدہ اختیار سے، ابھی ہم کو یہاں سے نکل کے جانا ہے تو کوئی چیز اچھی سمجھ میں آئے گی تو شوق، اور ارادہ کیا تو اختیار و ارادہ، اور اس کے بعد طاقت ہے پیروں میں چل پا رہے ہیں تو اس کا نام ہے قوت، اور پیر موجود ہے، ان چاروں کا نام ہے قوت عملیہ۔ اور جو عقل نے کہا کہ چلے جانا چاہیے یہ ہے قوت علمیہ۔ تو قوت علمیہ قوت عملیہ دونوں ساتھ رہتی ہیں تو باختیارہم المحمود، تب آدمی اس کو اختیار کرتا ہے تو اسلام کا چھوٹا سے چھوٹا حکم ہو وہ خیر بالذات ہے، ایک ہلکی سی معمولی سی نیکی، نیکی تو کوئی معمولی نہیں ہوتی، معمولی اس اعتبار سے کہ کرنے میں آسان ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی میدان محشر میں پیش کیا گیا ہے اور نیکیاں تولی جا رہی ہیں، نیکیاں ترازو میزان عمل اس کی نیکیاں تولی جا رہی ہیں، نیکیوں کا پلہ ادھر برائیوں کا پلہ، برائیوں کا پلہ جھکا ہوا ہے، نیکیوں کا پلہ ایسا ہے کہ بس تھوڑا سا، جیسے ہم کوئی سامان خریدیں، کوئی پھل ول خریدیں تو چھوٹا سا پھل ڈال دیا تو اب نیچے جھک جائے گا، لیکن اب تھوڑی سی نیکی کی ضرورت ہے، اور اس بندے کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اب تو یہاں سے دوبارہ دنیا میں لوٹنا نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی موقع پہ ہم آپ اللہ نہ کرے پھنسے ہوں تو اب ویسی پوزیشن میں کیا کیفیت ہوگی وہی ہم طاری کر کے سوچیں، اور وہاں تو پھر دنیا میں واپس نہیں آنا ہے، کتنا پسینہ آ رہا ہوگا، 4-5 منٹ کے بعد، جو حدیث میں آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس پلے میں، ترازو کے پلے میں ایک تھیلی گرتی ہے، تھیلی گری کہ ادھر کا پلہ جھک گیا، اور اللہ نے کہا بخشش ہو گئی، فرشتوں لے جاؤ جنت، فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہیں، جنت میں لے جا رہے ہیں۔ اب یہیں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، لیکن اس اعتراض کو بعد میں، تھوڑا پہلے اس کو سامنے آ جائے خیر بالذات کیسے ہے۔ تو بندہ وہاں رک جا رہا ہے، رک کر کے اب یہ سب پیش آئے گا، لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں چلا جا رہا ہے، تو اب یہ رک جا رہا، رک کر کے تو اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے کیوں رکے ہو، تو کہے گا کہ اے اللہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تھیلی میں ہے کیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، ایک بار تو اپنے کام سے یوں ہی گزر رہا تھا، قبرستان کی طرف سے گزرا، ایک مردے کو دفن کیا جا رہا تھا، جنازے کی نماز ہو چکی تھی، لوگ مٹی دے رہے تھے، تو گزر رہا تھا، تو نے بھی سوچا کہ میں بھی مٹی دے دوں، تو اپنے کام سے چلا گیا، لیکن میں نے وہ مٹی ریزرو کر کے رکھی ہے، وہ تھیلی میں وہ تیری مٹی ہے جو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا، پڑھ کر کے یا نہ پڑھ کر کے تو نے دیا تھا، وہ مٹی میں نے محفوظ کی ہے، اس مٹی کی کوئی حیثیت ابھی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے کام ہیں،
لیکن اس تعریف میں الی الخیر بالذات کہا جا رہا ہے کہ وہ مٹی بھی کیا ہے؟ خیر بالذات ہے، اور پتہ چلے گا وہاں جہاں پہ خیر بالذات کی ہم کو ضرورت ہوگی۔ لہٰذا اسی خیر بالذات کو، پورے دین کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، اور تبع تابعین فقہا محدثین مفسرین نے پہنچاتے 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 ہمارے اساتذہ تک، اور ہمارے اساتذہ نے ہم تک، اور ہم یہاں موجود ہیں، دین پہنچ گیا ہے۔ اب اسی دین کو پہنچانا ہے، آگے پہنچانا ہے۔ ہر زمانے میں جو چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں اسی کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جبریل امین نے پہنچایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ ان کی ذات کیسی تھی؟ صحابہ کرام نے پہنچایا جو سرٹیفائیڈ ہیں رضا کے ساتھ، ان کو سند ملی ہے آسمانی۔ تابعین، تبع تابعین، فقہائے امت، جن کو نور بصیرت سے لوگوں کے گناہوں کا جھڑتا ہوا منظر دکھتا ہے، وہ سب ہیں۔ اس کے بعد ہم تک یہ دین آیا ہے، اب ہم کو پہنچانا ہے۔ کیا دین کی تو تعریف آ گئی، کیا پہنچانا ہے، لیکن اس کو ایلیبریٹ کیا گیا ہے، ایکسپریس کیا گیا ہے 5 اجزاء میں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ان 5 کا مجموعہ دین ہے۔ جس دین کو ہم خود لوگوں کے پاس جا کر کے انبیاء کی سیرت کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہائے امت، محدثین، اولیاء کرام کی سیرت کو جذب کر کے پہنچانا ہے، خود جا کر کے، اور نہیں پہنچ سکتے تو اپنی آواز پہنچا کر، آواز کے بغیر بھی سوزے دروں سے پہنچا سکتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دین کو جذب کیا۔ جب ادھر ہندوستان سے گزرے تو مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس علاقے سے گزر جاتے تھے محض دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ 90,000 کی تعداد میں صرف دیکھ کر کے مسلمان ہوئے۔ وہ سوزے دروں، وہ بھی آواز ہے۔ کل مرجل، جیسے کہ ہانڈی جب اس میں پانی جوش مارتا ہے تو ویسی آواز سوزے دروں، وہ بھی آواز ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آواز صرف یہی نہیں ہے، کہنا صرف یہی نہیں کہ منہ سے کہا، اشارے سے بھی کہتے ہیں۔ میسج پہنچ گیا، پیغام پہنچ گیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دینا ہے تو 10 دینا ہے، کان تک پہنچا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے اشارہ بھی۔ بلقیس کے پاس خط لکھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہ خط وہاں پہنچ گیا، بولے نہیں، میسج۔ تو اشارے بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک گفتگو ہے، یہ بھی ایک کہنا ہے۔ آنکھوں سے اشارہ، ہاتھوں سے اشارہ، اور خود سوزے دروں، یہ خود ہے، یہ خود ہر چیز میں روح ہوتی ہے، اس کو جذب کر لیتی ہے۔ اور مولانا قاسم نانوتوی کی نظر میں، جو اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ ہے، کہ ہر چیز میں روح ہے، ہر چیز میں روح ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو پروف کیا ہے، ثابت کیا اس طریقے سے کہ یہاں پر جو ہے ایک لوہا رکھی ہے، ایک کاغذ رکھی ہے، ایک کتاب رکھی ہے، اور دوسرا کچھ المونیم وغیرہ رکھی ہے، اور یہاں پہ مقناطیس رکھی ہے۔ تو مقناطیس ان سب کو کنارے کر کے لوہے کو کھینچتا ہے۔ کیوں؟ لیمیز الخبیث من الطیب، وہ روح ہے اس کے اندر، وہ خود کھینچ لے رہا ہے۔ کیوں اس کو نہیں کھینچتا؟ وہ تو اس سے ہلکی ہے نا، وزندار کو کیوں کھینچ رہا ہے؟ اس کے اندر روح ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ زمین کی طرف اوپر کی چیز آتی ہے تو زمین میں روح ہے، وہ کھینچتی ہے۔ جو لوگ گردش کے، جو لوگ کشش کے قائل ہیں، ان کے حساب سے کہہ رہے ہیں وہ روح ہے، نہیں تو خود اس چیز میں روح ہے، وہ کیوں اوپر نہیں چلی جاتی؟ وہ خود وہ ادھر آتی ہے۔
تو اس روح کے اعتبار سے ہر چیز اپنے پسندیدگی والی چیز کو لے لیتی ہے. چنانچہ جو مصدر الارواح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کی روح سے نکلی ہوئی چیز عملی اور علمی جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے لے کر کے اولیاء کرام، فقہاء اعظام تک پہنچی، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں، سوزے دروں ہے، تو وہ سوزے دروں چاہے ان کی کشش کہیے کہ اس میں پہنچا رہے ہیں، چاہے ان میں کچھ بھی رمق موجود ہے، کچھ بھی رمق موجود ہے، تو وہ تو مانتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں کہ ہر کافر کے اندر اس روح کا ایک حصہ موجود ہے. اس لیے مرنے سے پہلے اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو اسی روح کی بنیاد پہ، اسی حصے روح کی بنیاد پہ وہ ایمان لاتا ہے، نہیں تو پھر وہ ختم ہو گیا، تو وہ ایمان پر نہیں بلکہ کفر پہ ختم ہو. چنانچہ اب اسی دین کو ہم کو پہنچانا ہے. اب ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ بخاری کی حدیث کے مطابق ہر آنے والا زمانہ، ہر آنے والا دن اگلے گزرے ہوئے دن سے کچھ کم ہے. اچھا، تو اسی اعتبار سے ہم ایسے زمانے میں ہوں گے، جس زمانے میں ہوں گے اسی کا اثر اسی کے ساتھ ہم ہوں گے، لہذا پہلے والوں سے ہم کم درجے کے ہوں گے. اب ہمارے اندر کمی آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل اور میڈیم کو ایجاد کروایا جن کے ذریعے سے ہم اللہ کے دین کو لاکھوں کروڑوں تک منٹوں سیکنڈوں میں پہنچ سکتے ہیں. وہ ذریعہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، جن پلیٹ فارمز میں زیادہ مشہور پلیٹ فارم چند ہیں جو آپ سبھی لوگ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں. جیسے فیس بک استعمال کرتے ہیں سب لوگ، ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں. یہ لوگوں تک پہنچانے کا یہ پلیٹ فارم ہے. چار اور بہت سارے ہیں، لیکن یہ مین اہم ہیں، زیادہ استعمال ہونے والے ہیں. تو اس کے سلسلے میں تھوڑی گفتگو ہو جائے گی، اور گفتگو میں ہماری اصل بات یہی رہے گی کہ جو دین ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، اس سوشل میڈیا میں بغیر کسی قطر بیوت کے ہم ڈالیں گے تاکہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں تک یہ میسج پہنچ جائے. چنانچہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ واٹس ایپ، اس کو کوئی جو ہے واٹس شاپ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا نام ہے اور اصل میں ہے واٹ از اپ. واٹ از اپ، اور اسی کو واٹ از ایپ کہتے ہیں. تو کیا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں ایک لفظ دو معنوں میں مشترک ہوتا ہے، تو یہ گویا کہ مشترک لفظ ہے. اپ کے معنی حالات حاضرہ، کیا چل رہا ہے. واٹ از اپ، کیا چل رہا ہے. اور واٹ از ایپ، اپلیکیشن کیا ہے، کیا اس میں مضمون ہے، کیا چل رہا ہے. تو اپلیکیشن یا اپ اصل ہے اس کا جو ہے فل فارم واٹ از اپ. تو اسی کو کہیں گے واٹس اپ، تو واٹس ایپ کہیں گے، واٹس اپ، نہ کہ واٹس شاپ. بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اور یہ آپ کو ہم کو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں ان کے سامنے اگر ہم نے بولا کہ واٹس شاپ، تو وہ کہیں گے کہ یہ اتنے سارے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اتنے بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن ابھی ان کو اس لفظ کا صحیح تلفظ بھی نہیں معلوم. تو اس وجہ سے ان سب چیزوں کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے کبھی کبھی کیا ہے، بہت زیادہ بھدگی ہو جاتی ہے. تو اس بھدگی سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی معلومات جو یہاں پہ میں جو ہے لکھ کر کے لایا ہوں، مولانا شمس الہدیٰ صاحب کے تعاون سے کچھ چیزیں اور تیار ہوئی ہیں، تو ان سب کو جو ہے
میں تیار کر کے بھی لایا ہوں، کچھ زبانی، کچھ اس میں جو تیار ہے وہ آپ کے سامنے بات آئے گی۔ تو یہ ہے واٹس اپ، واٹس شاپ، واٹ از اپ، واٹس اپ۔ کیا بولنا ہے؟ شین نہیں بولنا ہے، بقیہ اس کے علاوہ جو چاہے آپ بولیں۔ اس کا اصل فل فارم یہی ہے، واٹ از اپ، کہ کیا چل رہا ہے۔ تو جو چل رہا ہے اسی کا عنوان دے دیا، کیونکہ کبھی کبھی کسی چیز کا عنوان کیسا رہتا ہے، کبھی کسی چیز کا عنوان سوالیہ انداز میں رہتا ہے، اور کبھی کسی چیز کا جو ہے مثبت جملے میں رہتا ہے، اور کبھی استجابیہ انداز پہ رہتا ہے۔ تو یہ ایک عنوان ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے ہم جو ہے اپنے میسج کو، اپنے پیغام کو ہم پہنچاتے ہیں۔ تو اس ابتدائی تمہید کے بعد چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش ہیں۔ اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تو اس کو میں نے تھوڑا لکھ لیا تھا، جس کی سب چیزیں بیان ہو گئی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقل کی تعریف کی ہے تو ان کے الفاظ کو میں سنا دیتا ہوں، جو نور بصیرت ہے، تو اس لیے میں نے اس کو لکھ لیا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ عقل کیا ہے۔ قوت حاکمہ ہے، اور بقیہ جو چار چیزیں عرض کی وہ قوت عملیہ ہے، قوت محکومہ ہے۔ تو عقل کی تعریف جو انہوں نے اپنے الفاظ میں کی ہے وہ یہ ہے کہ عقل ایک جامع جہاں نما دور بین یا خرد بین ہے کہ اس سے ہر شے کی حقیقت، اصل اور فرق مراتب کے ساتھ معلوم ہوتی ہے۔ اس عقل کو حاکم اور قوت عملیہ کو محکوم کہا جاتا ہے۔ اس عقل اور قوت عملیہ کے ذریعے اللہ کی رضا والے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ جنت تک پہنچنے کا اور اعمال صالحہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہی عقل اور قوت اربع یعنی قوت عملیہ یہ سبب بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹویٹر کو لیتے ہیں۔ ٹویٹر ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا۔ سوشل کے معنی پہلے آ گیا کہ سارے لوگ، اجتماع، اور میڈیا ذریعہ۔ اب ذریعہ تو خود موبائل ہے، ذریعہ ہم نے لیا، لیکن اس موبائل میں بھی چھوٹے چھوٹے ذریعے ہیں، جس میں سے ایک ذریعہ ٹویٹر ہے۔ ٹویٹ کے معنی آتے ہیں چہچہانا، تغرید۔ ٹویٹر چہچہانے والا، چڑیا جیسے چہچہاتی ہے اسی لیے اس پہ برڈ بنا رہتا ہے، چڑیا بنی رہتی ہے۔ اس ایپ کے لیے پہچاننے کے لیے چڑیا بنی ہوئی ہے تاکہ ہم یہ پہچان جائیں کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، چڑیا کی چہچہاٹ کیسی ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے۔ کوئل کوکو کرتی ہے، بلبل بولتی ہے یا بولتا ہے، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے۔ تو وہ جو ہے جیسے کہتے ہیں سانس مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، سانس لیتا ہوں یا سانس اچھی ہے، پھول رہی ہے یا پھول رہا، دونوں بول سکتے ہیں۔ ہمارے استاذ تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کسی طالب علم نے پوچھا کہ سانس مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر مرد لے تو مذکر ہے، عورت لے تو مؤنث ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے کر دیا، کیونکہ اب اس پہ کیا فیصلہ کریں، دونوں جب ہے۔ تو اس طریقے سے ٹویٹ کرنا یعنی جیسے چڑیا بولتی ہے ایسے بولنا، مختصر پیغام اس کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے ٹویٹر ایک امریکی مائکرو بلاگنگ یعنی مختصر پیغام سوشل نیٹ ورکنگ سروس ہے، جس پر ہم 280 حروف پر مشتمل پیغامات پوسٹ کر سکتے ہیں۔ 2017 میں 280 حروف کو ٹویٹر والوں نے منظور کیا ہے۔ اس سے پہلے 140 حروف تھے، ابھی انہوں نے ڈبل کر دیا ہے۔ تو مختصر پیغام یہی ہے، مائکرو بلاگنگ، مختصر پروگرام، مختصر میسج، مختصر بات ہم اس میں لکھ کر کے پہنچا سکتے ہیں دوسرے تک، اور بہت دور تک یہ ہمارا پیغام جائے گا۔ ہم ایک آدمی دو آدمی کے پاس جاتے ہیں، لکھ دیا تو کہاں تک پہنچے گا اللہ کا پیغام، آپ کی بات ہماری بات نہیں کہہ سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے، تفصیل آ رہی ہے۔ ٹویٹر کو جیک ڈورسے نے اپنے چند احباب سے مل کر مارچ 2006 میں قائم کیا اور جولائی میں اس کا آغاز کیا۔ جیک ڈورسے نے
امریکی کمپنی ہے، یہ بھی امریکی ہے، امریکہ کا رہنے والا. تو اب جو ہے امریکی نے اس کو ایجاد کیا، امریکہ کے رہنے والے نے. ہم بھی ایجاد کر سکتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی طرف مکمل ذہن ہو اس میں ہر اہل عقل ترقی کر سکتا ہے. یہ حضرات مکمل ذہن اس طرف لگاتے ہیں تو اس لیے وہ اس میں ترقی کرتے ہیں. ہم اگر مکمل ذہن لگائیں تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں. چنانچہ تجارت میں جن لوگوں نے مکمل ذہن لگایا ترقی کر رہے ہیں. مولانا بدر الدین اجمل قاسمی 44-45 شو روم ہیں بڑے بڑے مختلف اسلامی ملکوں میں. مکہ مکرمہ میں بالکل حرم شریف کے پاس ہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ادھر ذہن لگایا. ذہن لگانے میں، مکمل ذہن لگانے میں ہم ہر چیز میں ترقی کر سکتے ہیں. انہوں نے مکمل ذہن لگایا اور یہ جو ہے عقلی فیصلہ ہے کہ ایک وقت میں دو چیز کی طرف مکمل ذہن نہیں لگ سکتا، ایک ہی کی طرف لگے گا. اس میں ہم اور آپ جس ناؤ میں سوار ہیں، ہم لوگوں کی یہ پریشانی ہے کہ ہم لوگ پورا ذہن اپنی مشغولیت کی طرف نہیں لگا پاتے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کہنے کے مطابق اگر ہم قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں تو قرآن اور حفظ وغیرہ میں اگر مکمل ذہن لگے تو الف لام میم سے لے کر من الجنت والناس تک ایسا پڑھ جائے کہ کہیں نہ بھولے. ایسا ہو سکتا ہے اور پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجے. لیکن مکمل ذہن ہمارا ادھر نہیں لگا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم علماء اگر مکمل ذہن اس طرف لگائیں تو جیسے پہلے فقہا پیدا ہوتے تھے ایسے آج بھی پیدا ہو. لیکن ہمارا ذہن کئی طرف ہے. جب کئی طرف ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اخذ الکل فوت الکل، سب لیتے ہیں تو سب چھوٹ گیا. سب چھوٹنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز تھوڑی تھوڑی حاصل ہوتی ہے تو وہ انگلیوں پہ شمار کر سکتے ہیں. کہیں ڈسٹنگشنگ پوزیشن میں ہم نہیں آ سکتے، امتیازی جگہ پہ ہمارا نام نہیں لیا جا سکتا. تو یہ جو ہے جیک ڈورسے نے اس کو ایجاد کیا، بنایا اور اپنے چند احباب کے ساتھ مل کر بنایا. اس کے احباب ہیں، ہمارا کوئی دوست نہیں، کیونکہ چند دنوں تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. اس کے بعد جو اندر چھپا ہوا کینہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. کینہ کس کو کہتے ہیں؟ کینہ کی تعریف کیا ہے مولانا تھانوی نے، غضب بارد، ٹھنڈا چھپا ہوا غصہ، اس کا نام ہے کینہ. تو ہم 4-5 لوگ مل کر کے کام کرتے ہیں تو چند دنوں تک کام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دکان الگ، مکان الگ، کمپنی الگ. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پائنیئر ہیں، رہنما ہیں، جنہوں نے ہر موڑ پہ ہم کو تعلیم دی ہے. ان لوگوں کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے لیکن چند احباب کے ساتھ مل کر ٹویٹر کو ایجاد کر دیا جس کو پوری دنیا یوز کر رہی ہے، استعمال کر رہی ہے. 196 ملک ہیں، 196 ملک ہیں، جس میں سے 194 ملک تو WHO کے ممبر ہیں. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ادارہ صحت. تو اتنے ملکوں میں سے بے شمار 80 کے قریب ملک ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں اور چند احباب نے اس کو مل کر کے پیش کر دیا اور سارے لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہو گئی. اسی وجہ سے ان لوگوں نے مل کر کے، جو WH والے ہیں انہوں نے مل کر کے، اس میں 10 لوگ ایسے ہیں جو اس پورے عالمی ادارے صحت کے بڑے بڑے لوگ ہیں. اب بڑے بڑے لوگ اس میں زیادہ یہودی ہیں. انہی 10 لوگوں نے پوری دنیا کی ایک کمانڈ سنبھال رکھی ہے. اب اس میں جو ایک کرونا وائرس کی بیماری ہے وہیں سے
گائیڈ لائنس جاری ہو رہی ہیں. اب اس گائیڈ لائنس میں جو کرنا ہے وہیں سے ہمارے پاس آ رہا ہے. اب اس میں بہت ساری افواہیں اڑ رہی ہیں، لیکن کسی بڑے، کسی سمجھدار، کسی وائز پرسنالٹی نے اس طرح کا اختلافی مضمون یا سازش کا مضمون کہہ کر کے نہیں لکھا ہے. سازش چل رہی ہو کسی کے بھائی کے ساتھ اور کسی کے شوہر کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن بیماری فیکٹ ہے. مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی نے فرمایا ہے، اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے ہم کو کہ بیماری کسی نے انجینئرڈ کیا ہے، اس کو بنایا ہے، یا اپنے سے آئی ہے، یا سازش ہے. بیماری کی جو گائیڈ لائنز ہیں ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دیا ہے کہ طاعون یا طاعون جیسی بیماریوں میں جہاں ہیں وہیں رہیے، اور کہیں جانا ہے تو وہاں مت جائیے تاکہ اس کا بھی عقیدہ محفوظ رہے، ورنہ کہیں بیمار ہو گیا تو کہے گا وہ مالیگاؤں سے تو آئے تھے، فلاں جگہ سے تو آئے تھے. تو اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے بیماری پیدا کی. جو اونٹ والی شکایت تھی کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے کہا اس طرح کی بات کہ اس اونٹ نے اس کو خارش پیدا کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو پھر بتاؤ اس اونٹ میں کیسے خارش پیدا ہوئی؟ کہا اس نے پیدا کی. کہا اس میں کہاں سے خارش آئی؟ اس نے پیدا کیا. اس میں کہاں سے خارش آئی؟ اس نے پیدا کیا. تو حضور نے فرمایا کہ اس میں کہاں سے آئی؟ تو وہ تو کنارے تھا اونٹ. تو حضور نے فرمایا کہ فمن اجرب الاول، تو سب سے پہلے والے اونٹ میں خارش کس نے پیدا کی، بیماری کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. تو سب میں اللہ ہی پیدا کرتا ہے. تو یہ عقیدہ رہنا چاہیے. البتہ ملنے جلنے کی ہدایت جب موجود ہے تو اس ہدایت پہ عمل کرنے سے سنت کا ثواب ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہیں آنا، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو فرشتوں کو تکلیف، بغل والے کو تکلیف پہنچانا، تکلیف سے بچانا فرض ہے، تکلیف پہنچانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو ہمارے ذریعے سے اگر کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ظاہر سی بات ہے گائیڈ لائنز شریعت کی یہی رہے. لہٰذا اس کو گائیڈ لائنز سمجھ کر کے حتی الامکان اپنی چلت پھرت پر قدغن لگانا چاہیے، روک لگانا چاہیے، اور ضرورت کے وقت تو جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اب یہ کیسز بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، اور ایسے کیس ہو رہے ہیں کہ آدمی کو یقین ہو جا رہا ہے کہ کچھ تو بیماری نہیں تھی، کیسے ہو گیا. ہمارے بستی کے اور جو ہے ابھی کم عمر تھے مولانا مبین صاحب، ان کا یہاں مومرہ میں رہتے تھے، اچانک انتقال ہو گیا. کچھ بھی بیماری نہیں تھی، اسی ٹائپ کی مختلف جگہوں پہ یہاں وہاں لے کر کے گئے، کہیں بھی نہیں ٹھیک ہوئے. مولانا ولی اختر پروفیسر تھے، ندوی تھے، دلی میں پروفیسر تھے، ہمارے بھی استاذ ہیں وہ. تو ان کو کئی جگہ پہ لے کر گئے، ہاسپٹل نے ان کو لیا ہی نہیں، اور اس کے بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ایسے کیسز ہیں، اللہ کرے کم سے کم ہو اور کسی کیوں نہ ہو، لیکن گائیڈ لائنز شریعت سمجھ کر کے، اسلام سمجھ کر کے ہم کو اسے فالو کرنا چاہیے. میں اس پہ آیا تھا کہ چند احباب نے مل کر، لہذا چند احباب ہم کو تلاش کرنا چاہیے. کیسے ہوں؟ مخلص ہوں. کیسے ہوں؟ جیسے دارالعلوم دیوبند قائم کرتے وقت ایک صاحب نے خواب دیکھا تو چند ساتھیوں سے مل کر کے جا کر کے بتایا کہ حضور نے یہاں پہ لائن کھینچ دیا ہے، اور سب لوگوں نے جگہ پہ چندہ کیا. ایک فاروقی تھی، ایک صدیقی تھی، اور ایک عثمانی تھی، ایک علوی تھی. یعنی خلفائے اربعہ میں سے ہر ایک سے ایک کا تعلق تھا. گویا کہ صحابہ کرام کی اولاد نے اس کو تعمیر کیا، اور آج بھی جو وہ روشنی ہے وہ گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی ہے. تو اب وہ روشنی، وہی روشنی ہر جگہ ہے. علماء دیوبند کا مطلب دیوبند میں پڑھے ہوئے نہیں، علماء دیوبند کا مطلب یہی جو وضع الہی سائق لذوی العقول باختیار من المحمود الی الخیر بالذات کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں پھرے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے بغیر کسی قطر بمت کے اس کی صحیح چیز کو دوسرے تک پہنچا دے، وہ عالم دیوبند، علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت میں شامل ہے، چاہے وہ ایک دن کے لیے بھی وہاں نہ گیا ہو. ہم سبھی یہاں پہ ہیں، ہم علماء دیوبند میں ہم لوگوں کا شمار ہے، کیونکہ صحیح فکر، صحیح دین کو پیش کرنا یہی ہمارا
وطیرہ ہونا چاہیے. یہی علماء دیوبند کا وطیرہ رہا. چنانچہ ان احباب نے مل کر کے جتنا بھی پیسہ تھا تعمیر کر دیا. اس کے بعد پیسہ لائے دارالعلوم بن گیا, اور دارالعلوم پہلے مدرسہ دیوبند تھا, اور اس کے بعد اب ایشیا کی عظیم یونیورسٹی میں شمار ہونے لگا. ہم بھی یہ سن کر کے اپنے اندر ہم سبھی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, ایسا جذبہ پیدا کریں کہ کوئی بھی کام ہو تو دینی نقطۂ نظر سے چند احباب مخلص مل کر کے ہم کوئی بھی کام آگے بڑھا سکتے ہیں, کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. اور مخلص ہونے کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہچان بتائی ہے. اگر 4 لوگ مخلص بننا چاہتے ہیں تو چاروں کو ہمیشہ ایک ساتھ رہنے اور مخلص باقی رہنے کی انہوں نے پہچان یہ بتائی ہے کہ ہر آدمی اپنے سامنے والے سے خود کو چھوٹا سمجھے. تو اگر 4 لوگ ہیں تو یہ آدمی اپنے کو 3 لوگوں سے چھوٹا سمجھ رہا ہے, یہ مخلص ہے. وہ بھی اپنے سامنے 3 لوگوں سے خود کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. تو سبھی چھوٹے ہیں. جب چھوٹے ہیں تو بڑا کوئی نہیں, جب بڑا کوئی نہیں تو یہ چاروں من المہد الی اللحد دوستی کے ساتھ, حب کے ساتھ, محبت کے ساتھ, دوستانہ روش کے ساتھ باقی رہ سکتے ہیں. اب کیسا ہوتا ہے, ابھی مسجد میں اچھے تھے اور اس کے بعد جو ہے باہر نکلے تو بڑے حضرت کہتے ہیں کہ یہاں کہا تھا اللہ اکبر, اب باہر نکلے کہہ رہے میں بڑا کہ تم بڑے. بتاتا ہوں مسجد کے باہر نکلے ابھی کہہ کے آئے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اور یہاں باہر نکلتے کہہ رہے میں بڑا, تو کیسے بڑا. تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں اور مسجد سے باہر نکلتے ہی جب ہمارے اندر اس اخلاص کی پہچان کی روشنی بجھ جا رہی ہے تو برسہ برس سالہ سال تک کیسے اس اخلاص کی روشنی باقی رہے گی. تو اس کو باقی رہنے اور اس کو قائم رکھنے کا یہی طریقہ ہے. بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہیں, شیئرز نکلتے ہیں, لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور وہ باقی رہتے ہیں اسی پر, اسی بنیاد پہ اس کے جو قاعدہ قانون, اس کے جو اصول مقرر ہیں اس پہ باقی رہتے ہیں. ہمارے لیے تو اصول پہلے سے جو ہے چاکڈ آؤٹ ہیں, بنائے ہوئے ہیں, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. معاشرت کا قانون, معاملے کا قانون, عبادت کا قانون, اخلاقیات کا قانون, وہ سب ہم کو پہلے سے معلوم ہے, اسی پہ ہم کو قائم رہنا ہے. ہم ادھر جو ہے کوئی کام کرتے ادھر پیچھے دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کر کے ملتے ہیں, کہہ رہے تمہاری رقم ڈوب جائے گی, آج ہی الگ ہو جاؤ. چنانچہ شام کو کاروبار کیا صبح الگ ہو گئے, صبح کاروبار کیا شام کو الگ ہو گئے. تو یہ ٹویٹر کو جن لوگوں نے بنایا اور لانچ کیا, یہ جیک ڈورسے اپنے چند احباب کے ساتھ مارچ 2000 میں اس کو انہوں نے قائم کیا اور جولائی میں اس کا آغاز ہوا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ بنیادی فائدہ یہ ہے یہ لوگوں کو جوڑتا ہے اور لوگوں کو اپنے خیالات کے اظہار کا ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. ایک پلیٹ فارم, بہت بڑا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. پوری دنیا میں پیش آنے والے اہم واقعات کی معلومات کے لیے ٹویٹر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. ٹویٹر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. ٹویٹر پر امریکی صدر سے لے کر دنیا کے تمام صدور, وزرائے اعظم, ہندوستان کے صدر, وزیر اعظم, تمام وزراء, محکمہ ریل, پولیس محکمہ, صوبہ جاتی وزرائے اعلیٰ, ان کی کابینہ میں شامل لوگ نہایت ہی مؤثر انداز میں ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں, جن کے پاس ہم اپنے پیغامات بھی ٹویٹر کے ذریعے بھیج کر اپنے مسائل حل کرا سکتے ہیں. یہ جو ٹویٹر ہے اور جو پلیٹ فارمز ہیں اس کو تھوڑا محدود لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن اس پہ تمام سنجیدہ شخصیات استعمال کرتی ہیں. سیریس پرسنالٹیز جیسے امریکہ کا صدر, اور اس کے بعد امریکہ میں جو اہم اور ادارے ہیں ان کے بڑے بڑے لوگ, WHO میں نے بتلایا اس میں 194 ممالک ہیں اور اس کے ذمہ داران وہ سب استعمال کرتے ہیں. پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں 196 ملک, اس کے اگر وہ وزیر اعظم ہوتا ہو تو وزرائے اعظم استعمال کرتے ہیں, صدر ہوتے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں, ان کے تحت جو منسٹرز ہیں وہ سب استعمال کرتے ہیں. ہندوستان میں آ جائیے, ہندوستان میں صدر جمہوریہ, وزیر اعظم, اس کے جو منسٹرز ہیں وہ وزراء, وہ سب استعمال کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں 545
منسٹرز بیٹھتے ہیں، سب کا اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ، وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ 545 میں جو ہے جو آدھے سے زیادہ جن کے پاس منسٹر ہوتے ہیں انہی کی حکومت ہوتی ہے، تو جن کی حکومت نہیں ہے وہ لوگ بھی ہو، جن کی حکومت ہے وہ سب کے سب استعمال کرتے ہیں۔ صوبے ہیں ہندوستان کے، صوبے کا وزیر اعلیٰ استعمال کرتا ہے، وزیر اعلیٰ جو وِدھان سبھا میں وہاں پہ جو ہے جتنے لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں وہ سب استعمال کرتے ہیں۔ ریل کا محکمہ ہے وہ استعمال کرتا ہے، ابھی جو ہے ٹکٹ کے پیسے آنے تھے نہیں آنے تھے، ٹکٹ کینسل ہوا نہیں ہوا، ہم باقاعدہ ٹویٹر پر لکھ کر کے ہم ان کو جو ہے بھیج سکتے ہیں، ان سے اپنے مسائل حل کرا سکتے ہیں، اپنی بات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ محکمہ پولیس کا محکمہ ہے، ٹویٹر کے ذریعے جو ہے ہم اپنا پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل کام، لیکن ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ دوسری جگہوں پہ مشغول رہتے ہیں، طرح طرح کی ویڈیو میں مشغول رہتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھ پاتے کہ یہ ویڈیو پرانا ہے کہ نیا، یہ میسج پرانا ہے کہ نیا۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی 3 سال پہلے بیمار ہوئے تھے، کسی نے دیکھا آج، یعنی آج جس دن دیکھا، ایک آدھ مہینہ ایک آدھ سال پہلے، تو دیکھا اس میسج کو وائرل کر دیا، نشر کر دیا، جو ہے پھیلا دیا۔ اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی تقی صاحب بیمار ہیں۔ اب اتنا یہ عام ہوا، وائرل ہوا کہ مفتی تقی صاحب کو اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کر کے پھر سے جو ہے کہنا پڑا کہ میں بیمار نہیں ہوں، وہ تو 3 سال پہلے میں بیمار ہوا تھا جس کو انہوں نے وائرل کر دیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اب یہ ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جو پورا دین ہے اس پورے دین کا متن ہم کو پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ پورے دین کی شرح تو بہت لمبی ہے، متن عقیدہ پھر سے پڑھ لیں، اور بہشتی زیور میں عقائد 2-2.5 صفحے میں لکھے ہوئے ہیں۔ معاملات پھر سے پڑھ لیں، معاملات کے چند مسائل ہیں۔ معاشرت کو پھر سے پڑھ لیں، معاشرت کا تو خلاصہ مولانا تھانوی نے یہ بتایا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس یہ معاشرت کا خلاصہ ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس پہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی ہم سبھی کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھی، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ سے، یہ جو ہے معاشرت کا خلاصہ ہے۔ تو اب یہ معاشرت کا خلاصہ ہم جانیں، معاملات، معاشرت، عبادات، اس کا متن یعنی تھوڑی تھوڑی چیز جو ضروری ہے وہ جانیں، اسی کو دوسروں تک پہنچائیں، اسی کو ہم اس جو ہے سوشل میڈیا اور سوشل پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ہم دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے اخبارات اور نیوز چینلز وغیرہ ٹویٹر پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور وہاں پیش آنے والے واقعات کو اپنے اخبارات اور چینلز میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ اخبارات ہمارے سامنے ہیں، اردو، ہندی، گجراتی، انگریزی۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے اخباروں کے نمائندے جگہ جگہ رہتے تھے اور ان کی سیلری مقرر تھی، وہ خبروں کو وہاں سے لے کر کے پھر اصل جگہ پہ بھیجتے تھے، پھر اس کو لکھا جاتا تھا، پھر جو ہے اخبار شائع ہوتے تھے۔ اب آج کل ان کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں اور ٹویٹر کے اوپر وہ نظر رکھتے ہیں، کیونکہ تازہ خبریں اور جو ہے کرنٹ نیوز ان کو فوراً مل جاتی ہے، اور اس کو استعمال کرنے والے سنجیدہ لوگ ہیں، تو اس وجہ سے صحیح خبر بھی مل جاتی ہے، اور صحیح خبر جو مل جاتی ہے تو اس کو جو ہے اپنے اخبارات میں لکھتے ہیں، انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں۔ تو اس وجہ سے یہ ٹویٹر ہم کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر سنجیدہ لوگ ہیں، اور سنجیدہ لوگوں کے لیے ٹویٹر نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس پر وہ زیادہ معتبر شخصیات ہیں، ان پر جو ہے بلو ٹک لگا کر کے ایک نشان، بلو نیلا نشان آتا ہے، وہ لگا دیتا ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم جب ٹویٹر چلائیں تو ایسے ہی لوگوں کو فالو کریں، وہاں پہ فالوئنگ، فالوورز یہ سب رہتا، فالو کرنے کا نشان رہتا ہے۔ انگریزی بھی تھوڑا سا جاننا ضروری ہے، کیونکہ زبان کے تعلق سے ہم کو بالکل متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ متعصب کس کو کہتے ہیں؟ متعصب کہتے ہیں کسی رائے پر بلا دلیل کے قائم رہنے والا،
اس کو متعصب کہتے ہیں۔ دلیل کے ساتھ جو آدمی قائم ہے کسی چیز پر اس کو کہتے ہیں محقق، اور جو بلا دلیل کسی رائے پہ قائم ہے اس کو کہتے ہیں متعصب، اور جو دلیل کے ساتھ کسی رائے پہ قائم ہے اس کو کہتے ہیں مدقق۔ ایک ہوتی ہے تدقیق اور ایک ہوتی ہے تحقیق اور ایک ہوتا ہے تعصب۔ تو یہ تعصب جو بلا دلیل کے ہو، اور جو دلیل کے ساتھ ہو وہ تحقیق ہے، اور جو دلیل کی دلیل بھی معلوم رکھے اس کو کہتے ہیں تدقیق۔ تو مدقق، محقق اور متعصب۔ تو متعصب نہ بنے کہ بلا دلیل کے کسی چیز پر ہم قائم ہیں، نہیں، دلیل آ جائے تبھی ہم اس پر قائم رہیں، اور بلا دلیل کے ہم جو ہے کسی ایسی چیز پر ہم نہ جمیں کہ ہمارے لیے وہ تعصب کی بات ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم کو جو ہے ٹویٹر پہ سنجیدہ شخصیات کو فالو کرنا چاہیے۔ اور زبان کے تعلق سے ہمارے استاذ گرامی محدث کبیر حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم نے مسلم شریف کے آخری درس میں فرمایا تھا، جو بات میں آپ سبھی کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ دیکھو بچوں، طلبہ تھے سب، دیکھو بچوں، زبان کے موضوع پر کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ زبان بولتا ہے انسان، انسان مختلف ملکوں میں بٹا ہوا ہے، زبان انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو زبان کا بھی خالق اللہ ہے، لہٰذا ہر زبان کا خالق اللہ ہے۔ جس کو ہم لوگوں نے آسان زبان میں اپنی کتابی زبان میں پڑھا ہوگا، واضح لغت اللہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ سارے زبانوں کو بنانے والا، بلوانے والا، قدرت دینے والا اللہ ہے، لہٰذا ساری زبانیں ایک جیسی ہیں۔ زبان کے موضوع پر کسی کو مقدم کرنا، کسی کو مؤخر کرنا، کبھی اس پہ جھگڑا نہ کرنا۔ ہاں، اللہ نے اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے جس زبان کو متعین کیا اس زبان میں فضیلت آ گئی۔ بقیہ اور زبانیں اختیار کر سکتے ہیں، جو زبان جس کی جب ضرورت ہو اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر انگریزی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور انگریزی بھی ہم کو اتنی آ جانی چاہیے کہ جس سے ہم تھوڑی بہت باتیں سمجھ کر کے اور اپنے پیغام کو دوسروں تک صحیح پہنچا سکیں، فالو انفالو یہ سب ہم کر سکیں۔ چنانچہ یہ انگریزی زبان کے اور مختلف زبانوں کے تعلق سے یہ چیز ہم کو ذہن نشین رہنا چاہیے۔ تو اس میں جو بلو ٹک ہوتا ہے اس پر نشان دیکھ کر کے ہی فالو کریں۔ ہر کسی کو فالو کر لیا تو کیا ہوتا ہے، ان کے فالوورز ایسے ہوتے ہیں جس میں بعض غیر مسلم، بعض ہندو، بعض جو ہے متعصب ہندو، بعض ایسے جو بھاجپا کے آئی ٹی سیل کے ممبر ہیں، رکن ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے ان کو فالو کیا تو ہمارا سارا سیکرٹ ان کے سامنے اوپن ہو جائے گا، اور وہ جو کچھ نشر کریں گے ہم ان کے مشرکانہ عمل میں بھی شریک، اور تعاونوا علی الاثم والعدوان، لا تعاونوا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے ہم مرتکب ہو جائیں گے، گناہ اور شرک میں ہم تعاون کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو اسلامی شریعت یہاں بھی آ کر کے نافذ ہوتی ہے کہ ہم نے فالو کر لیا تو اس میں جو ہے وہ کوئی گھنٹی بجانے والا ہے، اور کوئی جو ہے طرح طرح کی جو ہے مورتی بنانے والا ہے، کوئی اور کچھ لکھ رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ جو فالو کرتا ہے، وہ جو نشر کرتا ہے، جو بھیجتا ہے، اس کو بھیجنے والے ہم بھی مانے جائیں گے۔ اس وجہ سے کوئی ایک انگلی ہم نے دبایا تو ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ہزار ہیں، ہماری آنکھ ہزار آنکھ ہے، ہمارا ہاتھ، ہماری جو ہے ٹپ، یہ کیا ہے، ہزار ٹپ ہے، ہزار انگلی کا اوپری حصہ ہے۔ تو اس لیے ہم بہت دیکھ دیکھ کر کے، بہت پھونک پھونک کر کے قدم بڑھائیں۔ اسی کو آگے ہم نے لکھا ہے، دنیا بھر کی بڑی شخصیات، اہم اشخاص، سیاسی، سرکاری اہلکار، مشہور لوگ، عوامی خدمتگاروں کو ٹویٹر تصدیق شدہ نشان بلو ٹک فراہم کرتا ہے، جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے ذریعے سے شیئر کیے جانے والے پیغامات اور خبریں مستند ہوتی ہیں، لہٰذا ایسے ہی لوگوں کو
ٹویٹر پر ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ٹویٹر کے تعلق سے اتنی باتیں آ گئیں، اور ابھی ہمارے سامنے فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب، یہ 3 پلیٹ فارم ہیں، اور اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، جلدی ہی ختم کر دیں گے، اب زیادہ بات نہیں بڑھائیں گے کیونکہ وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے دوسرا سوشل پلیٹ فارم، فیس بک۔ فیس بک ایک امریکی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے۔ امریکی سماجی رابطے کی یہ ویب سائٹ، اس کا بانی مارک زک برگ ہے، جس نے اپنے رفقائے کار، رفقائے درس سے مل کر فیس بک قائم کیا۔ اس میں بھی جو ہے رفقائے درس آ گئے۔ رفقائے درس ہمیشہ کام کرتے ہیں، بشرطے کہ وہی ہمارا دل صاف ہو۔ آج یہ دنیا کی 5 بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ 5 بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں، امیزن، مائکروسافٹ، ایپل، گوگل اور فیس بک۔ تو ان میں سے ایک یہ بہت بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ 2.5 بلین لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی 2.5 ارب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ 85% کمائی اس کی اشتہار کے ذریعے ہوتی ہے۔ فیس بک، میسنجر، واٹس ایپ، انسٹاگرام جیسے مشہور سوشل پلیٹ فارم بھی فیس بک کی ملکیت ہے۔ فیس بک ہی کی ملکیت میں فیس بک میسنجر بھی ہے، یہ واٹس ایپ جو ہم لوگ چلاتے ہیں یہ بھی اسی کی ملکیت ہے، انسٹاگرام بھی اسی کی ملکیت ہے۔ ہندوستان میں 26 ستمبر 2006 میں فیس بک آیا۔ فیس بک پر ٹویٹر کی بنسبت طویل پیغام 63,206 حروف پر مشتمل پیغام پوسٹ کر سکتے ہیں۔ 63,206 حروف پر مشتمل، یعنی پورا مضمون اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم لوگوں میں جو لوگ لکھنے والے ہیں اور اچھا لکھتے ہیں، کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہیں، وہ فیس بک پر دین سے متعلق، عقیدے سے متعلق پورا عقیدہ لکھ کر کے فیس بک پہ ڈال دیا، دوسرے تک پہنچ جائے گا، جتنے فالوورز ہوں گے وہاں تک پہنچے گا۔ پورا معاملات کے بارے میں خود نہیں لکھ سکتے، کہیں جو ہے کسی کتاب سے فوٹو لے کر کے اس کو بھیج دیا۔ پہلے خود پڑھ لیں تاکہ اس کی اہمیت اپنے دل میں ہے۔ امرت لأن اکون اول المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پہلے میں ہی مسلمان ہوں، یا اعلیٰ درجے کا میں مسلمان ہوں، مجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم کو معلوم نہیں رہتا، بغیر پڑھے دوسرے کو کیا کرتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو ایسا رہتا ہے کہ دوسرے کا پیغام اپنے نام لکھ کر کے بھیج دیا، اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، نیچے اپنا نام لکھا ہوا ہے، دونوں میں کنٹراڈکشن ہو گیا، تضاد ہو گیا، اور پتہ چل گیا کہ بھیجنے والے نے پڑھا ہی نہیں۔ تو اس طرح جو بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو چیز دوسرے کی طرف نسبت ہو رہی ہے اس کو اپنی طرف منسوب کرنا یہ باقاعدہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ وہ جو ولادت کی نسبت تھی اس کے لیے تو سورہ احزاب میں زید بن حارثہ کے لیے آیت نازل کی کہ زید بن محمد اب نہیں کہے جائیں گے، زید بن حارثہ کہے جائیں گے، حالانکہ اللہ کے رسول نے خود یہ کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول کے ذریعے پوری امت کو پیغام دینا تھا، لہذا چھوٹی سے چھوٹی چیز نسبت شعر کس کا ہے، شعر جو ہے کسی اور کا ہے، لگا دیا علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہر اچھا شعر علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ اگر نہ معلوم ہو تو ویسے ہی کہیں، لیکن نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے کی طرف نسبت کر دینا ٹھیک ہے، نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہلکا گناہ ہو، لیکن بہرحال کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، حدیث کے تحت تو آ ہی جائے گا۔ تو فیس بک کے اوپر اس طریقے سے ہم لمبا مضمون بھیج سکتے ہیں، جو ہمارے علماء کا مضمون ہو۔ کتابیں ہیں، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 1300 کتابیں لکھی ہیں اور سارے موضوعات پہ لکھی ہیں، کوئی بھی ان کا ایک ملفوظ لے لیا۔ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں
کہ ہم کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن صحیح گائیڈ لائنس نہیں ہیں۔ کسی ایسے جو ہے آدمی کی چیزوں کو جو ہے بھیجنا شروع کر دیا جن کے بارے میں ان کو خود معلوم نہیں کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے۔ لہذا ہمارے اکابرین جو مصدق ہیں ان کی چیزوں کو، ان کے ملفوظ کو، ان کی تحریروں کو ہم جو ہے فیس بک پر جو ہے بھیج سکتے ہیں۔ اتنے الفاظ میں 63,206 حروف پر مشتمل پوسٹ کر سکتے ہیں، جس میں اسپیس بھی شمار ہے، یعنی جو تھوڑا جگہ ہوگی وہ بھی ایک حرف کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ ایک تھوڑا عقلی بات یہ ہے کہ آج کے کل کی جدید دنیا میں جو چیز نہیں ہے اس کو حرف شمار کیا، اسپیس نہیں ہے اس کو حرف شمار کیا ہے، تو عدم کو بھی وجود کا درجہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو آنکھ نہیں ہے تو اس کے لیے عمیہ کا لفظ استعمال کیا، عمیہ کا لفظ ایک چیز نہیں ہے، اندھا آما یعنی جس کا آنکھ نہ ہو، تو عدم کے لیے وجود کا لفظ ایک لفظ دے دیا ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ جو ہے فلسفی ہوتے ہیں تو اسپیس کو ایک حرف استعمال کر کے 63,000 میں جہاں جہاں اسپیس آئے گا اس کو بھی وہ لوگ ایک ایک حرف شمار کیا تو تھوڑا کم ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں پہ ہم اپنی چیزوں کو خراب سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ان کا بڑا اونچا درجہ ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو وہ درجہ نہیں دیتے۔ جیسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں، شروع میں وہ بات کہنا رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ جنت میں وہ چلا گیا، وہ تولا جا رہا تھا، پھر اس کے لیے ایک تھیلی آئی اور وہ مٹی تھی اس کی، تو یہ کیسے، تو بعد میں ہوگا، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آئینہ۔ جیسے دارالقرآن میں لکھا ہوا ہے آئینہ خدمت، آئینہ فارغین، تو اس کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے، جو آج کل کی دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا، وہ یہ ہے کہ جو جامعہ عقل کنواں نے خدمت کی ہے اس کے سامنے ہم نے آئینہ رکھ دیا، تو یہ جو بورڈ ہے یہ آئینہ ہے، اس میں چھپ گیا، یہ آپ دیکھیے تو اس میں سب نظر آئے گا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں پیش آنے والی چیزوں کو فرماتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کا دل کیا ہے، آئینہ ہے، اور جو مستقبل میں پیش آنے والی چیزیں ہیں وہ اس پہ چھپ گئی ہیں، تو اسی چھپنے کو کہتے ہیں عالم مثال۔ حضور نے دکھا دیا، ایسے دیکھ لو، جیسے آئینے میں ہم کھڑے ہوئے تو ہم دکھتے ہیں، تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آئینہ ہے، اور یہ تو حدیث میں ہے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ کے رسول جو عالم مثال میں چیزیں بتلاتے ہیں، عالم مثال میں ایسا ہے، تو عالم مثال کا مطلب ادھر ہوگا مستقبل میں، حضور کے دل پہ یہ چھپا، آپ نے امت کو بتایا کہ جو مستقبل میں نیوز آنے والی ہے، خبر آنے والی ہے، وہ میرے دل کے آئینے پہ چھپ گئی اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ لہذا مستقبل کے جو واقعات ہیں ان کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ فیس بک کے بارے میں یہ ہے کہ اس پہ جو لوگ جاتے ہیں اور صحیح گائیڈ لائنس ان کو معلوم نہیں رہتی ہے تو وقت بہت برباد ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فیس بک کے اس نقصان سے بھی واقف رہیں۔ بری عادت بعض لوگوں کو لگ جاتی ہے، ذرا سا ٹائم پایا فوراً فیس بک کھولا، اس کو انگریزی میں ایڈکشن کہتے ہیں، ایک لت۔ جیسے کسی کو جو ہے پان کھانے کی لت ہوتی ہے، کسی کو تمباکو کھانے کی لت ہوتی ہے، تو رمضان میں تو افطار کا اسی لیے انتظار کرتے ہیں، فوراً جیسے افطار ہوا، بلکہ بعض لوگ تو مسنون اسی کو بنا دیتے ہوں گے شاید کہ پہلے تمباکو ہی سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو ہے اس کو مقرر کر دیا کہ مقرر رہنا چاہیے، شریعت میں ہر چیز مقرر رہنا چاہیے، تو یہ مقرر ہے شریعت کی چیز کہ مسنون کھجور ہے اور اس کے بعد پانی ہے، پھر جو چاہیے آپ کیجئے۔ تو اس طریقے سے بعض لوگوں کو فیس بک کا ایڈکشن ہو جاتا ہے، دے آر ایڈکٹیڈ۔ وہ کیا ہے، فیس بک پر ہر دم جیسے موقع ملا فیس بک کھول رہے ہیں، تو یہ بری عادت، اس کو چھڑانا چاہیے۔ ہم کو ایڈکشن ہونا چاہیے شریعت کا، کہ صحیح بات معلوم کریں، کیونکہ ہم نے پوری شریعت کا جو ہے آپ کے سامنے جسٹ رکھا، خلاصہ رکھا تعریف کی شکل میں کہ وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات۔ یہ پورا دین ہے جو جس میں کیا ہے، پرت در پرت رکھا ہوا ہے، جیسے پوری دنیا میں جو روشنی پھیلتی ہے
پوری دنیا میں جو روشنی پھیلتی ہے اس کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ڈوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ گویا کہ روشنی کو پرت 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 کر کے ایسے تہ کر کے اس کے سورج کے اوپر ایسے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب صبح نکلتا ہے تو وہاں سے پرت در پرت ایسے سورج کی روشنی پھیلتی ہے۔ ایسے ہی وضع الہی میں پورے دین کی تشریح پرت در پرت ہے، اور اس کے بعد اس کے 5 اجزاء ہیں: عقیدہ، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ اب اس کے بعد اس کی اور پرتیں کھولیں گے تو پڑھتے جائیے، عبادت ہی پڑھتے جائیے، معاملات ہی پڑھتے جائیے، معاشرت ہی پڑھتے جائیے۔ ہم کو دین کا ایڈکٹڈ ہونا چاہیے، اس کی عادت لگنی چاہیے، یہاں تک کہ ہم کو لوگ کہیں مجنون، پاگل، دیوانہ، تو ہمارے لیے فخر ہو جائے کہ اللہ کے رسول کے لیے دیوانہ کا لفظ استعمال کیا، اسی مجنون کا پرتہ میرے اوپر پڑ گیا ہے۔ تو یہ دین کا ایڈکٹڈ اگر ہم ہوں گے تو جیسے جنہوں نے فیس بک ایجاد کیا، تو انشاءاللہ ہمارا ایجاد کیا ہو کوئی پروگرام ایسا ہوگا کہ اس میں ہر بات دین کی ہی ہوگی، کچھ اور ڈالیں گے تو لے گا ہی نہیں، دین ہی لے گا۔ تو اس وجہ سے ہم کو بری عادت سے ذرا بچنا چاہیے، نتیجہ خیزی پر برا اثر پڑتا ہے۔ یعنی ہم لوگ جس کام میں لگے ہیں، ملازم کا کام، طالب علم کی پڑھائی، استاذ کے مطالعے، ذمہ داروں کی ذمہ داری سے غفلت۔ ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو پہلے کیا ہے بتاتے ہیں، انہوں نے خود بتایا، آپ لوگ بھی خود جانتے ہوں گے کہ پہلے کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے لیتے تھے، کتابیں پڑھ ڈالتے تھے، پورا 200 صفحے کی کتاب ہم 2 دن میں، 3 دن میں، 1 ہفتے میں ختم کر لیتے تھے۔ لیکن اب موبائل میں کتاب ہم نے رکھ لیا ہے تو فیس بک کھل جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ ایڈکشن ادھر چلا آیا، یہ نشہ ادھر چلا آیا، تو جس کی وجہ سے اب کتابیں نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اگر ہم کنٹرول کریں اپنے اوپر کنٹرول، تو انشاءاللہ اس کنٹرول کی طرح ہوگا جیسے آپ کے ہمارے ہاتھ میں چھری دے دی جائے اور بچے کے ہاتھ میں چھری دے دی جائے۔ ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر آدمی اپنے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چھری، چاہے جتنا سمجھدار ہو، بہت اچھی بات کرتا رہے، جلدی سے چھری چھینو۔ ایسے ہی ہمارے ہاتھ میں چھری، اس کے ہاتھ میں چھری، ہم اپنے ہاتھ میں چھری جیسے استعمال کرتے ہیں ایسے ہی موبائل بھی استعمال کریں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے، اسی سوشل میڈیا کے تعلق سے اس کو فٹ کرنا مناسب ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا اور موبائل اس طرح ہے جیسے آگ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تقریر دل پذیر، اس کتاب میں ہے کہ آگ اچھی ہے یا بری، آگ کو نہ اچھا کہہ سکتے ہیں نہ برا، اٹ از اپ ٹو یوزر۔ انہوں نے اپ ٹو یوزر یہ نہیں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے استعمال کرنے والے پر ہے۔ آگ ہے، آگ سے کیا کیا ہم نے، اس کو چولہے میں استعمال کیا، کھانا بنایا، کھانا بنا کر کے ہم نے بڑے بڑے اکابرین مہمانوں کو کھلا دیا، آگ پر پکایا اور استعمال کیا۔ اور ادھر پہلو میں ہم نے کیا کیا، آگ لے جا کر کے ہم نے اپنے پڑوسی کے چھپر میں لگا دی۔ تو اس کو دنیا کیا کہے گی، آگ نے جلایا یا یوزر نے جلایا، استعمال کرنے والے جلایا؟ آگ نے کھانا کھلایا یا میزبان نے، ہوسٹ نے کھانا کھلایا، مضیف نے، میزبان نے کھانا کھلایا؟ سب لوگ کہتے ہیں میزبان نے کھانا کھلایا۔ تو یہ موبائل اور موبائل پہ جو 4 بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں، سوشل پلیٹ فارمز، یہ اپ ٹو یوزر ہیں، یہ مثل آگ کے ہیں۔ ہم نے آگ کے ذریعے اس میں کیا ہے ویڈیوز دیکھے، اپنی سیرت کو جلا دیا، جلائیے، دوسری کی سیرت کو جلا دیا، جلائیے، دوسرے کے کردار کی کردار کشی کر دی، کیجیے، اور اسی آگ کے ذریعے کھانا پکائیے، کھانا پکا کر کے آپ جو ہے اچھے لوگوں کو، اکابرین کو کھلا کر کے جو ہے ثواب حاصل کیجیے، آخرت بنائیے۔ تو یہ کیا ہے، مثل آگ کے ہے، اور مثل کیا ہے، چھری کے ہے، کہ ہم جیسے چھری کو سمجھدار آدمی کو ہی دیں گے، ایسے آگ یہ موبائل ہے، اس کو ہم سمجھدار ہی کو دیں گے۔ اب ہم کتنے سمجھدار ہیں؟ ہم سمجھدار ہی ہیں، پوری دنیا ہم کو سمجھدار ہی سمجھتی ہے، اس لیے ہم کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ لیکن خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچ لیں، اور ہم اگر اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتے ہیں
تو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، نہیں تو ہم اس بچے کی مانند ہیں جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کیا ہے اللہم واقیتاً کواقیت الولید، اے اللہ ہم تو بالکل بچے کی مانند ہیں، جیسے آپ بچے کو گناہ سے بچاتے ہیں ایسے مجھ کو بتائیے، بس بھاگ رہے ہیں گناہ کی طرف، بھاگ رہے ہیں گناہ کی طرف، اللہم واقیتاً کواقیت الولید، لہٰذا حد سے زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو آگ کی مانند ہی سمجھنا چاہیے اور چھری کی مانند ہی سمجھنا چاہیے۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ اپنی پرائیویسی کو ختم کر دیتا ہے، اپنے سیکرٹ اور راز کو لے لیتا ہے، اپنی نجی زندگی پر مؤثر ہوتا ہے یہ، اور اسی وجہ سے اس میں جب ہم یہ اکاؤنٹ بناتے ہیں فیس بک پر، ٹویٹر پہ، کہیں پہ بھی، تو فارم گویا کہ بھرتے ہیں، تو جو فارم بھرا تو ساری معلومات کو ادھر ادھر بھی کہیں استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا اس سے بھی ہم کو محتاط رہنا چاہیے، ہمارے ڈیٹا کو، ہماری معلومات کا چوری کا بھی خطرہ رہتا ہے، موبائل نمبر بھی چوری کر کے ادھر ادھر کہیں بھی وہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ فیس بک کا تھوڑا تعارف اور نقصان ہوا۔ اور واٹس ایپ اور یوٹیوب، یہ دو چیزیں ہیں، اس کو جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ واٹس ایپ ایک امریکی مفت میسنجر ہے، اس کو بھی امریکہ نے ایجاد کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے پیغامات، تصاویر، ویڈیوز وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم واٹس ایپ کے ذریعے فون اور ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ فیس بک کی ملکیت ہے، وہ ابھی پہلے آیا کہ فیس بک نے اسے خرید لیا ہے۔ فیس بک نے 19 بلین ڈالر میں 2014 میں اسے خرید لیا ہے، 19 ارب ڈالر میں گویا کہ اس نے خرید لیا ہے۔ ان لوگوں نے بنایا، طالب علم تھے، اپنے ساتھیوں سے مل کر کے، اور 19 ارب ڈالر کما لیا۔ جس طرح ہم اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے کمپیوٹر پر اور لیپ ٹاپ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا ایک دوسرا ورژن جس کو نسخہ کہتے ہیں وہ بھی ہے، جس کا نام ہے واٹس ایپ بزنس، جسے چھوٹے چھوٹے تجارتی ادارے استعمال کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کا بانی، اس ایپ کو شروع کرنے والے دو لوگ ہیں جن کا نام برائن ایکٹن اور جان کوم ہے، یہ دو لوگ شروع کرنے والے ہیں۔ انہوں نے 24 فروری 2009 کو واٹس ایپ کی بنیاد ڈالی۔ 2 بلین یعنی 20 کروڑ لوگ اس کو استعمال کرنے والے واٹس ایپ کے یوزر ہیں۔ 60 سے زیادہ زبانوں میں یہ واٹس ایپ استعمال ہوتا ہے، 60 سے زیادہ زبانوں میں، 180 ملکوں میں واٹس ایپ کا استعمال ہے۔ یہ اتنا مقبول ہے کہ ایک سیکنڈ میں 7,50,000 پیغام بھیجے جا سکتے ہیں، ایک سیکنڈ میں۔ ہم نے ایک جملہ پورا کیا تو 10 سیکنڈ ہو گئے ہوں گے، تو گویا کہ 10 سیکنڈ میں اگر ہم کوئی دین کی ایک بات بھیجیں تو گویا کہ 75 لاکھ لوگوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام اسلام کو پہنچانے کے لیے حجۃ الوداع اور حج کا موقع صحابہ کرام انتظار کرتے تھے، حضور نے بھی حج کے موقع کو استعمال کیا تاکہ زیادہ لوگوں میں اپنا پیغام جائے۔ یہاں دیکھیے اس کا سبسٹیٹیوٹ، متبادل ویسے نہیں کہہ سکتے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن ایک متبادل بلا مشابہت کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ واٹس ایپ وہ ہے ایک سیکنڈ میں اتنی ساری جگہوں پہ اپنا پیغام پہنچ سکتا ہے، لہٰذا ہم کتنے لاکھ نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ واٹس ایپ کا نقصان یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہ ہماری لوکیشن کو معلوم کر لیتا ہے، پرائیویسی کو خطرہ رہتا ہے، موبائل نمبر کو کمپنی کو بھیج دیتا ہے، بینک سے بھی پیسے اس کے ذریعے موبائل کا نمبر لے کر کے نکال سکتے ہیں۔ غیر مصدقہ پیغامات کا ایک سیلاب ہے موبائل پر، جیسا کہ ہم نے ابھی مفتی تقی صاحب کی جو ہے بیماری کے بارے میں بتایا۔ قدیم پیغام کو پھر سے چالو کر دیا جاتا ہے، لوگ بغیر تصدیق کیے ہوئے ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں، حقیقت حال کا پتہ لگائے بغیر ہم اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ سیاسی جماعتیں خاص طور پہ بھاجپا ایسے پیغامات کو اپنے فائدے کے لیے بھرپور استعمال کرتی ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اب بھاجپا کے ایک ہے IT سیل، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے بھاجپا کا،
تو اس کے بارے میں ہم کو معلومات ہونی چاہیے. یہ ہم پڑھ کے سنا دے رہے ہیں کیونکہ وقت کم ہے. جب ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے، بلکہ بے حد ضروری ہے، کہ اس پر تمام سیاسی جماعتیں متحرک ہیں. خاص طور پر بی جے پی کا ایک آئی ٹی سیل ہے، یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک اہم شعبہ ہے، جو اپنے ووٹ بینک یا سیاسی مقاصد کے لیے غلط خبریں پھیلاتا ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتا ہے، غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہوتا ہے، ایسی مخالف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی کردار کشی کرتا ہے. بی جے پی آئی ٹی سیل واٹس ایپ سے لے کر فیس بک تک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب اور دیگر تمام سوشل میڈیائی پلیٹ فارم پر موجود ہے، جس میں مؤثر انداز میں اپنا کام کرتا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ بی جے پی نے گزشتہ 2 الیکشن سوشل میڈیا پر اسی سوشل میڈیا ہی کے ذریعے لڑا ہے. بی جے پی آئی ٹی سیل میم یعنی تصویر، کارٹون، ٹولز یعنی لوگوں کی کھنچائی کرنا اور لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، طنزیہ مضامین استعمال کرنا، وہ بی جے پی کا یہ آئی ٹی سیل یہی کام کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کی کردار کشی کرتا ہے. سیاسی اور فرقہ وارانہ لطیفے بناتا ہے، کارٹونز بناتا ہے، تاکہ مخالف جماعت کی کردار کشی کی جا سکے. مثال کے طور پر راہل گاندھی کو پپو کہہ کر پورے ہندوستان میں اس کو بیوقوف ثابت کر دیا. بی جے پی آئی ٹی سیل میں کام کرنے والوں کے مختلف درجے ہیں، اسی اعتبار سے تنخواہیں مقرر ہیں، جن میں کچھ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ انگلش، ہندی وغیرہ میں پیغامات تیار کریں، اور 20,000 سے زائد تمام سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور بی جے پی ان تمام کے پیغامات کے مطابق اور بی جے پی کا یہ آئی ٹی سیل ان تمام کو ان کے پیغام کے مطابق تنخواہیں دیتا ہے. ہندوستان میں جو بھی منافرت کی فضا عام ہوئی ہے وہ سب اسی بی جے پی آئی ٹی سیل کی وجہ سے ہے. موب لنچنگ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مسلم کو تذلیل کرنا، حیران کرنا، بلکہ کہنا چاہیے کہ مسلمان کی تذلیل کے لیے یہ ایک بڑی ٹیم ہے جس کا نام بھاجپا آئی ٹی سیل ہے. آخری ہے یوٹیوب. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ویڈیو بنا کر کے ڈالتے ہیں. اب اس کی تفصیل بس تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتے ہیں. یوٹیوب ایک امریکی آن لائن ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ہے. اس کا مرکزی دفتر کیلیفورنیا، امریکہ میں واقع ہے. اس ویب سائٹ کو 3 لوگوں نے بنایا، جن کے نام ہیں چاڈ ہرلے، اسٹوجن اور جاوید کریم. اس میں ایک مسلمان بھی شامل ہے. اور اس ویب سائٹ کو فروری 2005 میں بنایا گیا اور نومبر 2006 میں $1.65 ارب میں گوگل نے خرید لیا. اب گوگل کی ایک ذیلی کمپنی ہے. آخر میں مشترکہ پروگرام. اب ہم یہ جانیں کہ سوشل میڈیا کا تو ہم استعمال کرتے ہی ہیں کہ اس کو محتاط انداز میں استعمال کریں، معتبر خبر رساں ایجنسیاں اختیار کریں. یوٹیوب اور ٹویٹر پر صحیح خبروں کا پہچاننا آسان ہے، جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا کہ اس پہ نشان لگا ہوا رہتا ہے، بلو ٹک، اس کو پہچان کر کے ہم استعمال کریں. اور غلط خبروں سے بچیں. غلط خبریں پھیلانے کی وجہ سے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی وزیر داخلہ امت شاہ کے متعلق غلط خبر کینسر کی پھیلا دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں 4 مسلمانوں کو گجرات سے اریسٹ بھی کر لیا گیا تھا. اس لیے بہت حاضر دماغی سے خبریں شیئر کریں اور صحیح خبروں کو جاننے کی شکل اختیار کریں. اور غلط خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے پاس دوسرے چینلز بھی ہیں. ابھی سمبت پاترا کی 14 خبروں کو ایک چینل نے واشگاف کیا تھا، جس کا نام ورلڈ نیوز ہے. تو ایسے چینلز بھی ہیں جو غلط خبروں کو پہچان کر کے بتلاتے ہیں. تو ہم غلط خبروں کو جان کر کے ہم صحیح خبریں اس میں شیئر کریں. اور 4 بڑے سوشل جو ہے پلیٹ فارمز جو ہے میڈیا کے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ان کو ہم استعمال کریں. اور وہی چیز کیسے استعمال کریں، جیسے آگ یا چھری استعمال کرتے ہیں کہ بچہ استعمال کرے گا تو چھری سے کچھ بھی کر سکتا ہے، آگ وہ کہیں بھی لگا سکتا ہے. اور چھری ہم استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیا دانش مندی کی ضرورت ہے، اسی دانش مندانہ روش کو ہم اختیار کریں
اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم یہ ذہن نشین رکھیں وہی دین جو ہم نے شروع میں کہا تھا وضع الہی سائق لذوی الوقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات، پورا دین جو 5 شعبوں میں بٹا ہوا ہے، عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاقیات، یہ اس کا تھوڑا سا متن کا تھوڑی شرح ہے، اور اس کی پوری شرح کو ہم اس چاروں پلیٹ فارم پر لا کر کے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔